کئی بنو امیہ آئی، بنو عباس آئے، ان کے تخت و تاج پلٹ گئے، ٹوٹ گئے اور وہ اپنے قبر کے جہنم میں پہنچ گئے۔ لیکن آج آپ دیکھیں جو علی علی کرتے ہیں ان کا دربار کس قدر اللہ رب العالمین نے روشن رکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، علی علی کرنے والوں کا اس قدر دربار روشن ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنی دعائیں، اپنی التجائیں ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین قبول تو یہ مسجد راستے میں پڑی تو امام علی مقام کا جسم اقدس دیکھ کر کے یہ مسجد کے جو مینارے ہیں وہ آپ کی تعظیم میں جھک گئے۔ اسی لیے اس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی لغت کے اندر حنانہ کے معنی ہیں جھکنا۔ اسی امام علی مقام کی شہادت کے بعد تمام بیویوں کا جو قافلہ گزرا تو وہ یہیں سے ہو کر کے گزرا، اور یہیں پہ تمام شہداء کے، امام علی مقام سمیت تمام شہداء کے سر مبارک یہیں مسجد حنانہ کے اندر رکھے گئے تھے۔ یہی مسجد حنانہ کے اندر وہ مقام ہے جہاں امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا بعد کربلا، اور اہل نجران میں سے ایک شخص نے آپ کی تصویر بنائی۔ چاہے یہاں کی خاک اٹھا کر آدمی مل لے کہ چکھ لے تو شفا ہو جائے گی، یہاں کی آب و ہوا میں شفا ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے کہ وہ مقامات خاص نجف الاشرف میں، کربلا معلیٰ میں، قازمین ہیں جو چاروں سمت امامین کے اور نبی اللہ کے، انبیاء و صالحین کے مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے قیام کیا اور آپ نے نماز ادا کی۔ وہاں پہ محراب بھی تبرکاً یہاں پہ موجود ہے تاکہ منی بأحسنی قبول وبلغنی برحمتک۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام نبی اللہ کا مصلی عبادت ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے نماز قائم کی، نماز ادا کی، وہ مصلی ہے۔ خاص صحاباؤں میں سے ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مولا امیر المومنین مولا علی شیر خدائے دو جہاں کے وہ خاص صحاباؤں میں سے ہیں جن کو رازدار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، جن سے مولا علی علیہ السلام اپنی گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے مولا علی علیہ السلام نے حضرت کمیل کو وہ دعا ہدیۃً تحفۃً عطا کی، تب سے اس کا نام دعائے کمیل ہو گیا، وہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور و معروف ہو گئی۔ وہ ایسی دعا ہے کہ جس سے بندہ اپنے پروردگار سے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس بلاگ کے اندر آپ کو نجف الاشرف کی خاص اطراف کی زیارت کرائی جائے گی، مسجد حنانہ، حضرت کمیل صحابی رسول کی زیارت، مسجد سہلہ اور مقامات امام علی مقام و نبی اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مسجد حنانہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ نجف الاشرف کی مقام مقدس مسجد ہے، اس کی کافی فضیلت ہے، کافی عظمت ہے۔ تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب امیر المومنین یعقوب الدین امام المتقین کو تدفین کے لیے آپ کا جسم اقدس کوفہ سے نجف کی سمت لایا جا رہا تھا تو یہ مسجد راستے میں پڑی تو امام علی مقام کا جسم اقدس دیکھ کر کے یہ مسجد کے جو مینارے ہیں وہ آپ کی تعظیم میں جھک گئے۔ اسی لیے اس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی لغت کے اندر حنانہ کے معنی ہیں جھکنا۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم مسجد حنانہ کے سامنے موجود ہیں زیارت کے لیے، اور یہیں پہ جب کربلا کا قافلہ امام علی مقام کا، جو امام علی مقام کی شہادت کے بعد تمام بیویوں کا جو قافلہ گزرا تو وہ یہیں سے ہو کر کے گزرا، اور یہیں پہ تمام شہداء کے، امام علی مقام سمیت تمام شہداء کے سر مبارک یہیں مسجد حنانہ کے اندر رکھے گئے تھے، اور یہیں پہ امام علی مقام کی وہ سر مبارک کی جو ہے پینٹنگ بھی بنائی گئی تھی، جو کہ اس وقت کے مصور جو موجود تھے انہوں نے بنائی تھی۔ امام علی مقام کی پینٹنگ نجران میں سے تھے، وہ اہل نجران میں سے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر مبارک ہے تو وہ مصور تھے، تو انہوں نے اس وقت اس دوران امام علی مقام کے سر اقدس کی جو ہے چھوی پینٹنگ بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ تبھی ہم مسجد حنانہ کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ اس وقت ہم وہ مقدس مقامات پہ حاضر ہیں۔ مسجد حنانہ کے اندر یہ وہ مقامات ہے جہاں پر جب کربلا کا قافلہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد گزر رہا تھا تو یہاں پہ کچھ وقت کے لیے رکے تھے، اور امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے وہ یہاں پر رکھا گیا تھا۔ یہ وہ مقامات ہیں، اور تمام شہداء کربلا کے امام علی مقام کے ساتھ ساتھ سر مبارک یہاں پہ رکھے گئے تھے۔ اس مقام مقدس ہے سب کے لیے دعا کر رہا ہے مولا آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مقبول عطا فرمائے۔ اس مقام مقدسہ میں امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر سب کا سلام و قدم بوسی پیش کرتے ہیں۔ مولا امام علی مقام سبھی حاضرین سبھی زائرین کی حاضری قبول بارگاہ عطا فرمائے، سب کو اپنی زیارت کا شرف مشرف عطا فرمائے۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ یہ مسجد حنانہ کے اندر موجود ہے یہ مقامات۔ یہیں پہ امام علی مقام کی وہ چھوی مبارک رکھی ہے جو کہ اہل نجران نے بنائی تھی۔ امام علی مقام کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نواسہ رسول محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام علی مقام مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس ہے۔ تو اس دوران مصور نے وہ تصویر بنائی تو وہ چھوی مبارک کی کچھ یہاں پہ شکل موجود ہے، چھوی مبارک کا یہاں پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بنائی تھی وہ 10 محرم کے دن عاشورہ کے دن تمام زائرین و عقیدت مندان کو زیارت کرائی جاتی ہے۔ وہ صرف عاشورہ کے دن شب عاشورہ کے دن یہاں پہ نکالی جاتی ہے زیارت کے لیے۔ مولا ہماری حاضری التجاؤں کو قبول فرمائیے پنجت پاک کا صدقہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجل فرجہ۔ یہ وہی مقام ہے جہاں امام حسین ابن علی علیہ السلام سمیت تمام شہداء کربلا کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ تو تمام شہداء کے سر اقدس میں سے ایک سر ایسا تھا جس میں سے تلاوت کلام الہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو اہل نجران میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس سر اقدس میں سے ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے، اور چہرہ انور سے نور خدا کی تجلیات ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو وہ اہل نجران سمجھ گیا کہ یہ نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے۔ تو اس مصور نے، جو کہ اس وقت کا بڑا مصور تھا، آرٹسٹ تھا، اس نے فوراً اسی وقت امام علی مقام کی ہو بہو تصویر بنانا شروع کر دی اور تصویر بنا کر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت جو امام علی مقام کی تصویر بنائی گئی تھی وہ اسی مقام پہ بنائی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ابھی ہم نے مسجد حنانہ کی زیارت کری ہے، یہاں پہ وہ مقامات کی بھی حاضری کری جہاں پہ امام علی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ عاشورے کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں پہ کچھ وقت رک کر امام علی مقام کا سر مبارک یہیں پہ مسجد حنانہ میں رکھا گیا تھا۔ وہ مقامات پہ بھی حاضری کری۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم مسجد سہلہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مسجد سہلہ کے بعد مسجد کمیل جائیں گے۔ مسجد کمیل کے بعد جو کہ بہت ہی معتبر، بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے اس نجف الاشرف کی، وہ کہ کوفے کے اندر مسجد کوفہ جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین مولا علی شیر خدا دو جہاں کی شہادت ہوئی تھی۔ وہیں پہ امام علی مقام کی وہ مقامات ہے، وہیں پہ وہ محراب ہے جہاں پہ امام علی مقام کو ضربت لگی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون لعین نے امام علی مقام کو ضربت لگا کر شہادت دی تھی۔ اس مقامات پہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے، حاضری دیں گے، سب کی حاضری مولا قبول فرمائے۔ یہ مسجد حنانہ کے اندر ہی چشمہ جاری ہے، کنویں ہے جہاں پہ اس کنویں کا پانی کے اندر ہر لاعلاج بیماری، ہر مرض کی شفا ہے، کیونکہ یہ امام علی مقام سے نسبت پا گیا۔ جو ان سے نسبت پا جاتا ہے، چاہے وہ ایک در کی خاک ہو، یہاں کی آب و ہوا ہو، وہ سب میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ خیر شفا خانہ ہے
آپ نجف الاشرف کے اندر داخل ہو گئے تو آپ اس سرزمین شفا خانے کے اندر حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے سرزمین میں شفا رکھی ہے کیونکہ امام علی مقام کے یہاں پہ تبرکات موجود ہیں، امام علی مقام کے یہاں پہ غیرتیں موجود ہیں، امام علی مقام کے یہاں پہ نقش قدم رہے ہیں، امام علی مقام سے منسوب ہے یہ جگہ، امام علی مقام کی نسبت سے، امام علی مقام کے نام سے ہی اللہ رب العالمین نے تمام جو امام علی سے منسوب ہو جاتی تھی وہ ہر لا علاج بیماری، ہر مرض کی دوا بن جاتی، شفا بن جاتی ہے۔ چاہے یہاں کی خاک اٹھا کر آدمی مل لے کہ چکھ لے تو شفا ہو جائے گی، یہاں کی آب و ہوا میں شفا ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے کہ وہ مقامات خاص نجف الاشرف میں، کربلا معلیٰ میں، قازمین میں، ایران میں، مشہد میں، قم میں، جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام ہے، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، تمام مقامات جو ہیں وہ سب شفا خانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط مسجد حنانہ میں ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ مسجد سیلا اور مسجد کمیل کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت ہم مسجد کمیل صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی مولا علی علیہ السلام کے وہ جانثار صحابہ، وہ مخلص صحابہ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، جن کے نام سے ایک دعا بھی منسوب ہے جو مولا علی علیہ السلام نے آپ کو ہدیۃً عطا کی، جو کہ دعا کمیل بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی وسیلہ بنے اور کمیل پائے شفا، یہ ابتدا ہے تو انتہا ہے حدیث قصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وقت ہم مسجد کمیل کے اندر موجود ہیں جو کہ رازدار مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جانثار نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا امام علی علیہ السلام کے وہ صحابہ جو کہ امام علی مقام کا راز سنبھال کے رکھتے تھے، امام علی مقام کی جو پوشیدہ گفتگو ہوتی تھی وہ آپ سے ہوا کرتی تھی، اور امام علی مقام کا آپ کو رازدار کہا جاتا ہے۔ وہ جانثاران اہل بیت علیہم السلام ہیں جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام دیتے دیتے شہادت نوش فرمائی آپ نے اس دنیا سے۔ تو وہ مولا امیر المومنین کے جانثار صحابہ وفا حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں اس وقت ہم موجود ہیں، جن کے نام سے دعا کمیل منسوب ہے۔ چلیں آئیں آپ کو اندر کی حاضری پیش کراتے ہیں اور سبھی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جتنے بھی غریب نواز کے عاشق شیدائی ہم سے رابطے میں ہیں، بالخصوص مولا پنجتن پاک کے جتنے شیدائی عاشقین چاہنے والے ہمارے ذریعے تمام مقام مقدسہ پہ حاضری پیش کر رہے ہیں، مولا ان سب کی حاضریوں کو قبول بارگاہ عطا فرمائیں۔ پنجتن پاک کے صدقے اللہ رب العالمین سب کو اپنے دامن کے سہے میں رکھیں، سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کو بارگاہ رب العالمین سے شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ پاک مولا پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیں، اتارا عطا فرمائیں، اللہم آمین الہی آمین۔ اس وقت ہم مسجد کمیل کے اندر موجود ہیں، وہ سبھی اندر مسجد کمیل کے اندر حاضری کراتے ہیں، سبھی مومنین و مومنات کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو حضرت کمیل کی بارگاہ میں زری مبارک پہ بھی حاضری پیش کریں گے اور سب کا سلام پیش کریں گے۔ امیر المومنین کے وہ رازدار، وہ صحابی وفا ہیں یہ، جن سے امیر المومنین اپنی گفتگو کیا کرتے تھے علیحدہ، اور مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تمام راز جو دوسرے عوام سے پوشیدہ رہتے تھے وہ آپ سے کیا کرتے تھے مولا امام علیہ السلام اپنی گفتگو۔ تو یہ وہ رازدار امیر المومنین ہیں، وہ صحابی مولا علی مرتضیٰ ہیں، وفادار صحابی، جانثار صحابی، جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام جو ہے بڑی جان سری سے پھیلایا۔ مولا امام علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے آپ نے شہادت نوش فرمائی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اس قدر پھیلائی کہ حجاج ابن یوسف نامی ملعون لعین نے آپ کو بے دردی سے اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ شہید کر دیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پھیلائی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس قدر ولایت پھیلائی کہ حجاج بن یوسف کو اور تمام منافقین کو اس زمانے میں یہ ڈر تھا کہ علی کی ولایت کس طرح سے پیش رہی ہے، چاہے حضرت میثم تمار ہوں، حضرت سلمان فارسی ہوں، چاہے حضرت کمیل ہوں، چاہے کتنے بھی علی والوں کو شہید کرا کہ علی کی ولایت، علی کا ذکر نہ پھیلے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ ذکر ایسا ہے جو تا ابد، تا حیات باقی رہے گا، تا قیامت تک وہ ذکر باقی رہے گا۔ کئی بنو امیہ آئی، بنو عباس آئے،
ان کے تخت و تاج پلٹ گئے، ٹوٹ گئے اور وہ اپنے قبر کے جہنم میں پہنچ گئے۔ لیکن آج آپ دیکھیں جو علی علی کرتے ہیں ان کا دربار کس قدر اللہ رب العالمین نے روشن رکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، علی علی کرنے والوں کا اس قدر دربار روشن ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنی دعائیں، اپنی التجائیں ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اور جو اس وقت منافق مخالفین تھے اہل بیت علیہ السلام کے، چاہے وہ بنو امیہ، بنو عباس، ان کی قبروں کے ان کے نام و نشان نہیں ہیں، اور علی علی کرنے والوں کے، مولا کے صحابوں کے، مولا کے جانثاروں کے آج بھی آستانے باقی ہیں۔ ان کے آستانوں پہ لوگ آ کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی التجاؤں کو رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرماتا ہے۔ ان کے نام سے دعائے کمیل منسوب ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وقت ہم مسجد کمیل کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پاک موجود ہے، زری مبارک کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین کے خاص صحاباؤں میں سے ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مولا امیر المومنین مولا علی شیر خدائے دو جہاں کے وہ خاص صحاباؤں میں سے ہیں جن کو رازدار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، جن سے مولا علی علیہ السلام اپنی گفتگو کیا کرتے تھے، اور مولا کائنات کے تمام جو گفتگو ہیں وہ حضرت کمیل سے ہوتی تھی۔ اور امام علی مقام نے آپ کو ایک دعا بھی ہدیہ کی جو کہ بہت ہی دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے، جو کہ شب جمعہ کے اندر تمام مومنین و مومنات دعائے کمیل پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دعائے کمیل مولا علی علیہ السلام نے حضرت کمیل کو ہدیہ کی۔ اس کا دعائے کمیل کا پہلے نام دعائے خضر تھا، لیکن جب سے مولا علی علیہ السلام نے حضرت کمیل کو وہ دعا ہدیۃً تحفۃً عطا کی، تب سے اس کا نام دعائے کمیل ہو گیا۔ وہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور و معروف ہو گئی۔ وہ ایسی دعا ہے کہ جس سے بندہ اپنے پروردگار سے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے بندہ اپنی التجائیں، اپنی دعائیں بارگاہ رب العالمین تک رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو وہ دعائے کمیل کا واسطہ ہے مولا امیر المومنین کے واسطے۔ جتنے بھی غریب نواز کے شہدائی عاشقین ہم سے جڑے ہیں، مولا حضور سرکار غریب نواز کے توسل حضرت کمیل اپنے آقا، اپنے مولا، ہم سب کے آقا مولا امیر المومنین سے ہم سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کی سفارش عطا فرمائے، اور ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو بارگاہ رب العالمین سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، الہی آمین۔ مولا سبھی مومنین و مومنات کی زیارت کو قبول عطا فرمائے۔ سبھی کے لیے دعائے مولا کی بارگاہ کے اندر امیر المومنین کے صدقے حضرت کمیل کے واسطے اللہ رب العالمین سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ مقام امام سید زین العابدین علیہ السلام ہے۔ مولا اس مقامات میں آپ سب کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ مقام امام زین العابدین اسلام کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، سبھی مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وقت ہم مقام سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے مقامات پہ حاضر ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مسجد سہلا، مقام امام سید زین العابدین علیہ السلام، شاہزادہ مولا امام حسین ابن علی السلام، لخت جگر مولا امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین مولا علی شیر خدائے دو جہاں کے شاہزادے پوتے امام زین العابدین، جو کہ سجدہ گزاروں کے سردار ہیں۔ سید الساجدین آپ کا لقب ہے، سجدہ گزاروں کے سردار زین العابدین۔ عبادت کی جو زینت ہے، امام علی بن حسین علیہ السلام کا یہاں پہ مقامات ہے۔ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں اس مقامات پہ۔ مولا آپ کو بھی یہاں پہ حاضری کا زیارت کا شرف نصیب عطا فرمائے۔ 2 رکعت ہدیہ نذر امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی کے لیے دعا ہے، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام سید سجاد امام علی بن زین العابدین علیہ السلام ہے، امام حسین ابن علی السلام کے شہزادے کا مقام ہے، جہاں آپ کا قیام ہوا کرتا تھا کربلا میں۔ جب بھی آپ اپنے بابا جان کی زیارت کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے تھے تو آپ کا قیام یہاں پہ ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا سید سجاد امام علی بن زین العابدین علیہ السلام
سب کی حاضری قبول فرمائیے مالک۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس وقت ہم مسجد سہلا کے اندر مقام سید الساجدین، امام سجدہ سجاد، امام سید زین العابدین علیہ السلام شہزادہ مولا امام حسین ابن علیہ السلام کے مقام مقدسہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت مقام امام زین العابدین علیہ السلام پہ حاضر ہیں، سب کے لیے دعا کر رہا ہے مولا آپ سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو مقام امام زین العابدین اسلام میں آنا نصیب عطا فرمائیں اور ہدیہ نماز امام کی نذر پیش کرنا نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ آمین۔ مني بأحسن قبول وبلغني۔ یہ نبی اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مصلی عبادت ہے، وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ تو یہاں پر تمام انبیاء صالحین علیہ السلام کے مقامات ہیں جہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 12ویں امام حجت خدا صاحب الزمان امام زمانہ علیہ السلام کا مقام ہے جہاں پہ آپ قیام فرمائیں گے۔ جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کا یہی گھر مبارک ہوگا اور آپ یہیں سے امامت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 12ویں امام کا مقام ہے۔ المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول بالشدة والرخاء صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا عائلا وناصرا وسبيلا وعينا حتى تسكنه أرضك الأرض وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اس وقت ہم امام زمانہ علیہ السلام 12ویں امام جو غیبت کبریٰ کے اندر اس وقت ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو غیبت میں اٹھا لیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے مقام کے اندر موجود ہے، حاضر ہیں، سب کے لیے حاضری پیش کر رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، 12ویں امام کی مقامات کے اندر، مقام مقدسہ کے اندر سب کی حاضری امام زمانہ علیہ السلام اپنے بابا مولا امام حسن العسکری علیہ السلام کے واسطے صدقے قبول بارگاہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جب آپ کا ظہور ہوگا، ظہور نزول ظہور پر نور کے بعد آپ یہیں پہ تشریف فرما ہوں گے، یہیں پہ آپ آرام فرما ہوں گے، یہی آپ کا گھر ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کا۔ یہ مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو بھی اس مقام مقدسہ کی زیارت نصیب عطا فرمائیں۔ یہاں پہ بھی الحمدللہ ہم کو یہ شرف عطا ہوا کہ 2 رکعت نفل نماز ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو نذر پیش کری۔ آپ کو بھی مولا یہ نماز ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین الہی آمین۔ یہ اعتراف کی آخری زیارت ہے جو کہ چھٹے امام مولا سید امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مقام کی زیارت ہے جہاں پہ آپ کا قیام ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد سہلا کے بیچ و بیچ صحن کے موجود ہے یہ زیارت جو کہ آخری زیارت ہے اس اعتراف کی۔ یہاں پر بھی تمام زائرین 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس وقت ہم مقام امام جعفر الصادق علیہ السلام کے یہاں پر حاضر ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے قیام کیا اور آپ نے نماز پاک ادا کری۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے یہاں پہ نماز ادا کری۔ امام میں نے اپنی حفظ و امان میں اپنی پناہ میں رکھے سب کو۔ سبھی مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں اس مقامات پہ مقام مقدسہ میں آپ کو نماز پاک ادا کرنے کا شرف نصیب عطا فرمائے، شرف عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا امام، جو بھی درگزر ہو خطاؤں کو درگزر فرمائیے امام۔ اپنی حفظ و امان۔ الحمدللہ تمام مقام مقدسہ پہ ہم نے حاضری پیش کری۔ جتنے بھی مقام مقدسہ ہیں یہاں پر مسجد سہلا کے اندر، یہ سب جتنا بھی اطراف ہے یہ سب مقامات ہیں جو چاروں سمت امامین کے اور نبی اللہ کے انبیاء و صالحین کے مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے قیام کیا اور آپ نے نماز ادا کی۔ وہاں پہ محراب
بھی تبرکاً یہاں پہ موجود ہے، تاکہ جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں ان مقامات کی زیارت کے لیے، وہ امام علی مقام کو، انبیاء علیہم السلام کو، صالحین کو جو ہے نفل نماز ہدیہ نماز توفتاً پیش کریں اور یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جائیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کو یہ زیارت نصیب عطا فرمائے۔ سبھی مومنین و مومنات کے لیے بارگاہ کے اندر دعا ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ مسجد سیلہ میں حاضری پیش کر دی، سب کے لیے دعا کری، سب کی حاضری پیش کر دی۔ مولا سب دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہاں سے رخصتی ہے اور اب مسجد کوفہ کی جانب روانگی ہے۔ الحمدللہ مسجد کوفہ کے اندر تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں گے، وہاں پہ بھی نفل نمازیں ادا کریں گے، اور مولا امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین مولا علی شیر خدا دو جہاں کا جو گھر مبارک ہے وہ بھی مسجد کوفہ کے اندر ہی ہے، مسجد کوفہ کے درمیان وہاں پہ مقام ضربت بھی ہے۔ تمام مقامات پہ دعا کریں گے سب کے لیے، مالک سب کی حاضری سب کی التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔